بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the شو. صاحب میرے پاس ایسی کوئی اعداد و شمار نہیں ہے کہ پاکستان نے کتنے ان کے طیارے ڈرونز مار گرائے اور انہوں نے ہمارے کتنے مار گرائے. دونوں طرف سے جھوٹ کا تبادلہ ہو رہا ہے اور میں ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے بہت سارے دوست یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ اس طرف رجوع کیجئے. میں ان کو دیکھ کے ذرا اچھا نہیں سمجھتا کہ بس قیاس کی بنیاد پہ آپ کوئی بات کہہ دیں، چاہے آپ کہیں یا بھارت کوئی بھی کہے. مطلب جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، اور کنفرم جب تک سچ نہ ہو اس کو تحقیق کرو پھر کہو، ورنہ میں اس کو پریفر کرتا ہوں کہ میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑتا. میں تو آپ کو فوڈ فار تھاٹ کچھ اور چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور چند اہم پوائنٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، بھارت مسلسل جارحیت کا ارتکاب کیوں کر رہا ہے، بڑھ بڑھ کر کیوں آ رہا ہے، اسرائیلی فٹ پرنٹ پہ کیوں کام کر رہا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اچھا، دوسری یہ کہ بھارت نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ شنکر صاحب نے جو بے ادبی بے عزتی کی ہے وہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. مہمانوں سے ایسے بات نہیں کی جاتی جو آپ کے پاس اس لیے آیا ہو کہ آپ کو جنگ سے روک سکے. اس پہ بھی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا صاحب، کپتان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر دیکھیں بھارت چاہے تو وہ بھی اڈیالہ پہ بم پھینک کر اس کو مروا دے، ورنہ عاصم منیر یا مریم نواز بھی یہ کام کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کو اگر اس میں شکست ہوئی تو اس میں بھارت کی کوئی بہادری نہیں ہوگی، ہماری اپنی غلطیاں ہوں گی، ہمارے اپنے لوگوں کی غداری ہوگی، ہوس اقتدار ہوگی. آدھا ملک بھی ہوس اقتدار کی وجہ سے ٹوٹا تھا. اب یہ وہ پرانی باتیں اس کو چھوڑ کے اس طرف آئیے. دیکھیے، ایک اور چیز جس کو دوست پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ اتنے ڈھیر سارے ڈرونز جو تھے وہ خود آ گئے یا انہیں آنے دیا گیا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی باقی تو تم نے بڑے بڑے رافیل مار کے گرا دیے، یہ اتنی بڑی تعداد میں آئے تو یہ سارے ایسے تھے کہ وہ حروپ ہے، کیا نام ہے اس کے اسرائیلی ڈرون کا، کہ وہ تو چلو مانا جاتا ہے کہ اس ذرا نہیں نظر آتا، لیکن سارے نہیں نظر آئے. کوئی بھروسہ نہیں کہ کہہ دیا ہوگا جی ہاں آ جائیے، دروازے کھلے ہوئے آپ آ کے واردات کر لیجیے. دیکھیے ہم وہ قوم ہیں جس کے لیے ایک امریکن جج نے کہا تھا، پیسے کے لیے پاکستانی اپنی ماں کو بیچ دیں. میں نے اس کے مظاہرے دیکھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہر قوم کے اندر ایک فتنہ ہوتی ہے، کوئی چیز فتنہ گر ہوتی ہے. ہماری قوم کا فتنہ انہوں نے بتایا تھا ہماری امت کا پیسہ ہوتی ہے. یا آج اقتدار بچانے کے لیے عاصم منیر، شہباز شریف، یہ جو بھی اگر ان سے کوئی بات کہے، کوئی بھی قوت، یہ اس کو تسلیم کر لیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے بس آپ نا عمران خان کو دور رکھیے گا اور ہم آپ کا کہنا مان لیں گے. اچھا صاحب، اب عمران خان کا ذکر آ گیا تو آئی کچھ باتیں میں آپ چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ غور و فکر کیجیے. دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی جنگ جو ہے وہ بغیر لیڈر کے نہیں لڑی جاتی، اور جب بھی جنگ میں کوئی جیتا ہے تو اس میں جنگ میں ٹینکوں سے زیادہ لیڈر لڑتے ہیں اور لڑاتے ہیں. لیڈر، ان کی ذہانت، ان کی ویژن کام آتی ہے. یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، سچائی سے بات کیجئے، بالکل بھلے وہ کتنی بھی ہارش ہو، یہ عطا تاڑر، شہباز شریف، خواجہ اور رانا ثنا، ان کے چہرے دیکھیے، یہ جنگ جیتنے والے چہرے ہیں یا جنگ ہارنے والے؟ ان کے چہروں پہ لکھا ہے ہم نااہل کرپٹ چور لوگ ہیں، ہمارا جنگ اور قوم وحدت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو پیسہ فوکس لوگ ہیں، منی سینٹرڈ لوگ ہیں، ہمیں جرنیل جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے سامنے لے آئے ہیں. ہم بھارت سے ہارنے والے لوگ نہیں، ہم اپنے ان اقتدار کی ہوس رکھنے والے جرنیلوں سے، ججز سے اور ان پولیٹیشین کی وجہ سے ہاریں گے. اگر ہمارے تو آج عمران خان کو آپ باہر نکال لائیے اور پھر دیکھیے کہ وہ بات ہو جائے گی جو اقبال نے کہی تھی، وہ صورتحال ہو جائے گی اگر وہ باہر آ گیا.
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج ہندوستان نے اتنی بڑی تعداد میں ڈرون بھیج کر دو کام کیے. خوف پھیلایا اور آپ کا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کے سارے فوٹو کھینچ لیے انہوں نے. اگر آپ نے مار کے گرا بھی دیا نا کوئی ڈرون تو اس سے پہلے وہ فوٹو جیسے ہی وہ داخل ہوا فوٹو کھینچ چکے ہیں, وہ اس نے ڈیلیور ہو چکے ہیں. اب وہ اس کے بعد گر گیا تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اور ان کو اس کا کوئی افسوس نہیں, کچھ نہیں. تو آج اگر بھارت سے ہم کو شکست ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بھارت کوئی بہت بہادر لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو شکست دے دی, نہیں, ہم بہت بد کردار لوگ ہیں. دیکھیے بھارت کے پاس اس وقت ایک منتخب حکومت ہے, پاکستان کے پاس اس وقت ایک چور حکومت ہے. بھارت کے پاس ایک ایسی لیڈرشپ ہے, بھلے وہ ناخواندہ شخص ہے لیکن وہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہے, ورکوہولک ہے, وہ اپنی قوم کے لیے کام کرتا ہے, اس کا نام مودی ہے. پاکستان کا وزیر اعظم وہ ہے جو 2 دن کے بعد جس کو جیل میں جانا تھا, منی لانڈرنگ کا ہر پروف موجود تھا, وہ آپ کا وزیر اعظم ہے. جس کو پوری دنیا ڈاکو مانتی ہے وہ آپ کا صدر ہے. آپ کا جرنیل باجوہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس سے 12-22 کتنے ارب روپے نکلتے ہیں. ہندوستان کا آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے 11 یا 22 لاکھ روپے اس کے پاس سے نکلتے ہیں. آج ہماری آرمی, ہماری فوج 50 سے زائد کمرشل بزنسز میں انوالو ہے. ہندوستان کی فوج کمرشل بزنسز میں کسی میں انوالو نہیں ہے. ہماری فوج ایک سیاسی قوت ہے, ایک خائن قوت بن گئی ہے خود اپنے لوگوں کے لیے. آج جب حالات اتنے خراب ہیں تو جرنیلوں نے ججز سے کہہ دیا کہ وہ ملٹری کورٹس جو ہے نا اس کو اپروو کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد جو ہے عمران کو بھی لٹکائیں, دوسروں کو جو بھی ہماری راہ میں آئے اس کو لٹکا دیں. آج اس لمحے تک جب جنگ بالکل آل آؤٹ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں, ابھی بھی ان کا یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے رکھو, ان کو اور کرپٹ لوگوں کو ساتھ رکھو. اور اس کے ساتھ جو بھی بڑی قوت کچھ بھی کہے گی کہ تم ان ڈرونز کو اندر آنے دو, بس ان پہ زیادہ وہ مت کرنا, ان کا ہاتھ اوپر کر دینا, یہ سب کچھ کر دیں گے پاکستان. یہ اپنے اقتدار کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, پیسے کے لیے, میں نے کہا نا کچھ بھی کر دیں گے. ہاں عمران خان وہ لیڈر ہے, ان کے چہروں پہ آپ دیکھیے خوف ہے, اور چوری کے بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس کے چہرے پہ ایمان ہوتی ہے ہمیشہ. وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور قائم رہتا ہے. اور یہ ان کی حرکات و سکنات, تو یہ ہماری شکست کی وجہ جو ہوگی وہ بھارت کی قوت نہیں, ہماری اپنی بے ایمانی, بد کرداری, بد چلنی یہ ہے. اور اب تک ہو رہی ہے, یعنی ڈیورنگ دا وار بھی یہ ہو رہی ہے, اب بھی ان کی سوچ نہیں بدل رہی. نہیں, اقتدار کو قابو میں رکھنا بس. سعودی کہے گا تو بات بند کر دیں گے, جنگ بند کر دیں گے. کوئی بڑی قوت کہے گی ہاں عملی بھارت کا ہاتھ اوپر رکھیں گے اور ہم اپنی جو ہے اس کو بچائیں گے. دیکھیے یہ موقع تھا کہ آج پوری دنیا پوچھ رہی ہے کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے. تو کشمیر ڈسپیوٹ کو اس وقت ہمیں سامنے لانا چاہیے تھا, پوری دنیا کو بتانا چاہیے تھا. کیا پاکستان کی طرف سے آپ نے کوئی یہ کوشش دیکھی کہ بھائی اصل مسئلہ جو ہے وہ تو کشمیر کی جو ہے انڈیپینڈنس کا ہے, اس پہ کوئی بات چیت رکھتا, کوئی وزیر, کوئی سفیر, کوئی وزیر خارجہ کا آدمی, کسی کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں بڑا پرانا مسئلہ ہے اور میں میڈیٹ کرانے میں بھی وہ پہلے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. برطانوی پارلیمنٹ میں یہ بات ڈسکس کی گئی کہ کشمیر ڈسپیوٹ, ہم کشمیر ڈسپیوٹ پہ بات نہیں کر رہے ہیں. یہ کیسے جرنیل ہیں ہمارے, یہ کیسے پولیٹیشنز ہیں ہمارے, یہ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیے بھارت جو ہے وہ اس وقت جو ہے, بہت ساتھی ایسے معصوم بھی کہتے ہیں یار بھارت کا کیا وہ ہے, آپ کو نہیں سمجھ میں آیا کہ بھارت کی خواہش کیا ہے. وہ اس وقت اسرائیل کے فٹ اسٹیپ پہ, اسرائیل کے اسلحے سے, اسرائیل کی مدد سے پاکستان کا وہ حشر کرنا چاہتا ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کا کیا ہے. کیا؟ پوائنٹ نمبر 1, بھرپور طاقت کا استعمال کرو,
پوائنٹ نمبر 2، امریکہ بھی کہے تو مت رکنا. پوائنٹ نمبر 3، جب مکمل برباد کر دو پھر اس کے بعد رک جانا. کیوں؟ ساری بڑی قوتیں بھارت کے ساتھ کھڑی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے. اچھا، اب آئیے دیکھیے ان کی ایرانی وزیر خارجہ شنکر صاحب سے ملنے گئے، جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، ان سے انہوں نے کتنی بدتمیزی سے ان کے ساتھ وہ پیش آئے ہیں. وہ کوئی بات کہہ رہے تھے، وہ جنگ بندی کے لیے امن کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے انتہائی، وہ میں اس دن سے تکبر ہے نا، اس آدمی ہر وقت تکبر میں رہتا ہے. وہ آدمی تکبر والے آدمی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر تکبر میں ہی رہتا ہے، اسی بلون ببلز میں رہتا ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں، آپ خاموش ہیں، پہلے ہماری بات سنیں پوری. اچھا، کوئی مہمان سے ایسے بات کرتا ہے؟ اور اپنی پوری بات سنانے کے بعد کہا اچھا اب آپ اوپننگ ریمارکس دیجیے اپنے. ارے تم ڈکٹیٹ کراؤ گے مہمان کو اور بے ادبی سے بات کرو گے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ گے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقے میں وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اسرائیل کو عرب میں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے انہی کے فٹ اسٹیپ سے، انہی سے مشورہ کر کے پاکستان کو پہلے بھی توڑا ہے. پاکستان کا ہمدرد کوئی ملک ہے؟ ہم سعودیہ کو سمجھتے تھے، وہ بھی نہیں ہے. نہیں، اس کی وہاں بلینز آف ڈالر کی، وہ کیا کہتے ہیں کہ 100 بلین کا وہ وہاں وہ کرے گا، انویسٹ کرے گا، اور آپ کو 100 من کھجور بھیج دیتا ہے. اس سے بہتر تو ایران ہے، کم سے کم وہ پہلے آیا، اس نے آ کے بات تو کی. 65 کی وار میں ایران نے کہا تھا آپ ہمارے سارے اڈے استعمال کیجیے، ہمیں شیعہ سنی کر کے لڑا دیتے، ہمیں پراکسی لڑواتی ہے ہمارے جرنیل. یہ فیکٹس ہیں جو ہو چکے ہیں. اب آج حالات اتنے خراب ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آج جب سنجیدگی سے غور کیا کہ یار ہم کس ڈائریکشن، کس طرف جا رہے ہیں. پاکستان کو برباد ہوتا، خراب ہوتا دیکھ کے میرا دل بھر آتا ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت اپنے جذبات کو قابو رکھنا، اپنی دلیل کو کنٹرول میں رکھنا اور اس پہ بات چیت کرنا. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسرائیل کی طرز پہ اپنے سارے سٹیپس لے رہا ہے، روز بروز وہ ایگریسو ہوتا جا رہا ہے. اور یہ کہاں پر ہیں؟ اور یہ اجازت کے منتظر ہیں کہ جب بگ بوائز اجازت دیں گے تو جا کے تھوڑا سا وہ کر کے آ جائیں گے. یار کوئی ایسے جنگ جیتتا ہے، قومیں ایسے زندہ رہتی ہیں. بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، آدھا ملک پہلے گنوا چکے ہیں. اس کے پی میں بھی یہ صورتحال ہے کہ ان کے منرلز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جرنیل وہ چولستان میں اپنی زمینیں آباد کر کے سندھ کی پانی چھیننا چاہتے ہیں. یار کوئی مسئلہ حل کرنے کے بجائے روز ایک نیا مسئلہ پیدا کرتے ہو اور پھر اپنا اقتدار قائم رہے. ان جرنیلوں نے 78 سال ہو گئے، کبھی سامنے سے حکومت کی ہے، کبھی پیچھے سے بیٹھ کے حکومت کی ہے، اور آج بھی ان حالات میں بھی یہ کہتے ہیں عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. ارے عمران خان سے تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ آج وہ کوئی بات کرے پوری دنیا اس کو سیریس لے گی. تم کوئی بات کرو، کوئی تم کان تک نہیں دھرتا، تمہاری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. کیا شہباز شریف، زرداری، عاصم منیر، ان میں یہ اہلیت ہے کہ یہ کوئی بات کہیں اور پورا یورپ، امریکہ، پوری دنیا اٹینٹیو ہو جائے، ان کی بات کو سنے، اس کو کوئی وزن دے؟ صفر. وہ آج باہر ہو تو وہ اس قوم کو لیڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ اگر چاہیں تو یہ خود بھی، میں نے شروع میں آپ سے کہا، یہ بم گروا دیں اڈیالہ پہ کہ مار دو اس کو، اس بہانے سے کہ بھارت نے بم پھینک دیا تھا. 200 قیدیوں کے ساتھ عمران خان بھی مار گئے. جب حالات اس موڑ پہ آ جائیں تو پھر اٹھ کے سچ ہی بولیے. وہ کس نے کہا تھا کہ سچ بولتے ہوئے تمہاری آواز کانپ جائے پھر بھی سچ بولو. اور امام علیہ السلام نے کہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، سچ کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تو اگر آپ ایمان والے ہیں، عقل والے ہیں، تو اس پہ کام کیجئے، ان کو سمجھائیے، اس کو آزاد کریں، قوم کے اندر یونٹی پیدا کریں. اس وقت اتنے زیادہ ڈرون حملے جو ہوئے ہیں، اس سے قوم کا مورل بہت گر گیا ہے. میں آن ایئر کچھ باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں، نہیں کہنی چاہیے. بہت جو باتیں، جو آبویس باتیں ہیں وہ ساری میں نے آپ سے کہہ دی، یہ سب پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. لیکن جو قوم اس سے گزر رہی ٹارچر سے، اس کو زیادہ نہیں بتانا چاہیے. عمران کو باہر لانا چاہیے،
لیڈ کرانا چاہیے. مطلب یار دنیا کی کوئی بھی قوم ہوتی تو وہ ایسا کرتی. یہ صرف جرنل جو ہے اپنی اقتدار کو مضبوط رکھنے کے لیے کہتا ہے اس کو اندر رکھو، اور وہ کرب بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ہیں تو ہم عیش کریں، لوٹیں، اور یہ لوٹ رہے ہیں. ہماری شکست کبھی بھارت کے ہاتھوں نہیں ہوگی. ہماری شکست ہمارے اپنے طریقوں سے ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے. لیکن میں جو کچھ کر سکتا ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے. آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ وہ کیجئے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ ہماری آواز بہت دبائی جاتی ہے. اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.